وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين صدق الله العظيم. حضرات محترم، جیسا کہ پچھلے درس میں گزرا ہے کہ مکہ کے مشرکوں کو جب کہا جاتا تھا کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی ہے تو وہ کہتے تھے قصے کہانیاں. قرآن کو لوگ کیا کہتے تھے؟ قصے کہانیاں. اب بھی بعض داہریہ قسم کے لوگ ہیں اب بھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن ہے نا یہ جس دور میں نازل ہوا ہے یہ اسی دور کے لیے ہے، کیونکہ وہ دور کچھ اور تھا، یہ دور کچھ اور ہے. ہم نئی روشنی کے بندے ہیں، ہم تو حالات کے ساتھ چلیں گے، اسی دور کے ساتھ چلیں گے. بعض لوگ اب بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے گرامر کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے 15 علموں کی ضرورت ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کہ جو مکے کے وڈیرے ہیں سردار یہ قرآن کو کیوں نہیں سمجھتے؟ توجہ کرنا، یہ قرآن کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اب مکے کے وڈیرے جو تھے سردار وہ صرف عربی جانتے تھے، باقی وہ کسی یونیورسٹی کے کسی کالج کے فارغ بھی نہیں تھے. وہ نہ ان کے پاس گرامر کا علم تھا، نہ ان کا 15 علوم تھے، لیکن قرآن کو وہ سمجھتے تھے تو مخالفت کرتے تھے نا قرآن کی. اگر سمجھ نہ کہتے مخالفت کرتے. تو قرآن کو سمجھانے والا ہو تو اب بھی سمجھاتا ہے، ہر زمانے میں ہر دور میں قرآن سمجھاتا ہے، ہر زمانے کے لیے قیامت تک کے لیے ہے. تو قرآن سمجھائے گا تو قرآن سمجھائے گا. تو بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو قرآن سمجھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، تو فارغ ہی نہیں، فرصت ہی نہیں ہمارے پاس. یہ بھی کہتے ہیں. جب ملک الموت نے آئے گردن روڑ کے روح کھینچ کے نکالی نا تو پھر کہاں فرصت جائے گی؟ پھر ٹائم کتنے جائے گا؟ تو ملک الموت نے مرنے والے کا ٹائم نہیں دیکھ رہا، ملک الموت نے اپنا ہی ٹائم دیکھ رہا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ مولویوں کا کام ہے سمجھنا، ہمارا کام نہیں. یہ نام سمجھاتا ہے قرآن مشکل کتاب ہے، اوکھی کتاب ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. جب اللہ نے کہہ دیا قرآن آسان ہے تو قرآن مشکل ہو ہی نہیں سکتا. کئی مولوی قرآن کو چھوڑ کے بزرگوں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، بزرگوں کے رسالے، بزرگوں کی لکھی ہوئی کہانیاں قصے پڑھی جا رہے ہیں. اور کئی لوگ ہیں وہ قرآن تو بیان کرتے ہیں لیکن کھل کے بیان نہیں کرتے. قرآن میں سے مسئلہ توحید نہیں بیان کرتے، یہ مسئلہ توحید کو گول گول کر رہے ہیں. بہت کم مولوی عالم ہیں جو قرآن کو کھول کر بیان کر رہے ہیں اور قرآن سے مسئلہ توحید بیان کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو قرآن سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ قرآن پہ عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، جب کہا جاتا ہے تقوی والوں سے جب ایک ایمان والے ایک دوسرے سے وہ کہتے تھے، پوچھتے تھے، یا کافر ایمان والوں سے پوچھتے تھے تو تقوی والے کون ہیں؟ تقوی کیا ہے؟ تقوی کے لیے جو پہلی پوڑی ہے نا، پہلی پوڑی تقوی کی وہ ہے کفر سے بچنا، شرک سے بچنا، منافقت سے اور بدعت سے بچنا. تقوی کی جو دوسری پوڑی ہے گناہ، کبیرہ گناہوں سے بچنا، اور تقوی کی تیسری پوڑی صغیرہ گناہوں سے بچنا.
تقوی کی کتنی پوڑی ہیں؟ 3. کفر سے، شرک سے، منافقت سے، بدعت سے بچنا، اور دوسری پوڑی کبیرہ گناہوں سے بچنا، تیسری پوڑی صغیرہ گناہوں سے بچنا. جو ان تینوں پوڑیوں میں چڑھ گیا بس وہ تقوی حاصل ہو گیا اس کو. اللہ کے ہاں وہ تقوی والا ہے، وہ متقی ہے. اور جو کفر شرک کر کے تقوی کی پہلی پوڑی سے گر گیا، کفر شرک کر کے تقوی کی پہلی ڈنڈے سے پہلی پوڑی سے گر گیا تو جو دوسری تقوی کی پوڑی میں نہیں چڑھ سکتا. تو پہلے بھی گر گیا، دوسرے میں کیسے چلے گا؟ تو جب کہا جاتا ہے تقوی والوں سے ما انزل ربکم، کیا چیز نازل کی تمہارے رب نے؟ تو قالوا خیرا، کہتے ہیں خیر والا قرآن نازل کیا ہے، خیر والا قرآن نازل کیا ہے، بھلائی والا قرآن نازل کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں تقوی والے. مشرک کیا کہتے تھے؟ قصے کہانیاں نازل ہوئی ہیں. اور تقوی والے کیا کہتے ہیں؟ خیر والا قرآن نازل ہوا ہے. مطلب کیا؟ جو قرآن پڑھے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا، اس کو اللہ دنیا اور آخرت کی خیریں بھرائیں گے، نصیب فرمائے گا. جو قرآن پڑھے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا، اللہ اس کی دنیا بھی بہتر کر دے گا اور آخرت بھی بہتر کر دے گا. اللہ پاک للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں حسنہ اچھائی ہے. نیکی کس میں ہے؟ سب سے بڑی نیکی اللہ کی توحید ہے، لوگوں یاد رکھنا. اس سے بڑی اور کوئی نیکی نہیں ہے. اور گناہ کی بھی کس میں ہے؟ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک. شرک سے بڑا گناہ ہے. تو فرمایا جو جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں حسنہ، ان کے لیے اچھائی ہے. اچھا بدلہ اللہ ان کو نصیب فرمائے گا دنیا میں. پاکیزہ زندگی اللہ پاک نصیب فرمائے گا، عزت نصیب فرمائے گا، اور نصرت نصیب فرمائے گا، فتح نصیب فرمائے گا، مال غنیمت اور حکومت تک اللہ پاک ان کو نصیب فرمائے گا. فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، البتہ آخرت کا گھر جو ہے یہ کیا ہے؟ خیر ہے، بہتر ہے. یہ اللہ فرما رہے ہیں آخرت کا گھر، یہ دنیا کا گھر بہتر نہیں ہے. وجہ یہ دنیا کے گھروں کے اندر کوئی ہوگا صاف ستھرا، ورنہ سمیلے ہوتے ہیں، ننگے پاؤں بچے کپڑوں میں چڑھ جاتے ہیں، گھروں میں صفائی بھی اتنی نہیں ہوتی، سمیلیں آتی ہیں، بعض گھروں میں سے بدبوئیں آتی ہیں. اور اس گھر کے اندر چور بھی آ جاتے ہیں، ڈاکو آ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، بھائیوں کے، بہنوں کا، ان گھروں کے اندر ہوتے ہیں کہ نا. اور یہ گھر یہ زلزلے سے بھی گر جاتے ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، ہوائیں اڑا کے پرے مارتی ہیں. کچھ نہ ہو تو پھر کرایہ دار کو مال و مکان نکال لیتا ہے، مالک مکان کو موت نکال لیتی ہے. یعنی گھر بہتر نہیں ہے. جنت والا گھر، آخرت کا گھر، یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، آخرت کا گھر بہتر ہے لوگوں، اس سے بہتر کوئی گھر نہیں. وہ کیسے؟ کہ وہ سونے چاندی کا گھر ہوگا. اللہ مکان دے گا نا گھر، آخر میں اس کو 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، اور خوشبوؤں والا گھر ہوگا. جنت کی جو خوشبو ہے 200 میل کی مسافت سے آئے گی. 200 میل کی مسافت سے جنت کی خوشبو آئے گی. تو پھر گھروں میں کتنی خوشبو ہوگی؟ جو جنت کے گھر ہوں گے اس میں ہر قسم کی خوشبوئیں ہوں گی. تو خوشبو کچھ بھی نہیں ہمارے گلاب، چمیلی، فلاں بناوٹی ہمیں مل رہے ہیں سینٹر گھر، تو اعلیٰ قسم کی خوشبوئیں ہوں گی، بے شمار خوشبوئیں اللہ پاک عطا فرمائے گا. تو پھر ان گھروں میں کوئی چور بھی نہیں آئے گا، کوئی ڈاکو بھی نہیں آئے گا، کوئی تخریب کاری، شرارت، کوئی روڑا، کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا ان کے اندر. اور پھر ان گھروں میں سے نہ اللہ نکالے نہ جنتی نکلیں. کیا اللہ کر دے گا؟ اربوں خربوں سال سے بھی زیادہ، ہمیشہ کے لیے بھائیو. نہ اللہ نکالے گا، جہنم میں سے نکل کے وہ جنت میں آئیں گے، لیکن جو جنت میں داخل ہو گئے نا وہ نہیں نکلے گا، اس کا ویزا پکا لگ گیا پھر جنت کا. اللہ ہم سب کو بھائی نصیب کرے، محض اپنے کرم و فضل سے اللہ ہم کو بھی جنت نصیب کرے. اللہ اکبر کبیر. نہ جنتی جنت سے نکلے گا، اور نہ اللہ نکال لے نہ جنت میں موت آئے. اس کی موت کر دیں دی، جیسا مرضی آپ مکان بنا لو، خوبصورت پہلے لا لو کروڑوں، اکید موت آئے گی کیا کر دے گی؟ نکال دے گی. تو وہاں موت آنی ہی نہیں، موت نہیں آنی.
نہ موت کی وجہ سے آدمی نکلے گا، نہ خود نکلے گا، نہ اللہ کا نعمت دار المتقین، وہ لوگوں تقوی والوں کا جو گھر ہے نا آخرت میں جنت میں، وہ کیا ہے؟ بڑا ہی اچھا ہے، بڑا ہی اچھا ہے۔ ایک گھر کو ہم کہتے ہیں لو جی فلاں بندے نے پیسے لائے کمال کر چلی بھی گھر بنانا، بڑے پیسے لائے، بڑا بہترین گھر بنا ہے، بڑی کوٹھی ہے بھی ہے۔ ایک مکان کو ہم بہتر کہتے ہیں اور جس کو اللہ بہتر کہتا ہے اچھا کہتے وہ کتنا اچھا ہوگا، کتنا اچھا ہوگا۔ فرمایا وہ تقوی والوں کا گھر کون سا ہے؟ جنات عدن، رہنے کے لیے باغ ہوں گے، باغ، ہر قسم کے باغ ہوں گے۔ یہاں تو ہمارے پاس باغ ہے ہی نہیں، کسی کے پاس ہے، اس کے پاس سارے باغ نہیں ہیں، ہے جی۔ تو اللہ ہر جنتی کو باغ عطا فرمائے گا رہنے کے لیے۔ یدخلونہا، ان باغوں میں جنتی داخل ہوں گے۔ تجری من تحتہا الانہار، ان کے باغوں کے نیچے سے نہریں چل رہی ہوں گی، کوئی دودھ کی نہر اور خالص شہد کی، خالص دودھ کی، خالص پانی، اور شرابن طہورا، خالص یہ نہریں چل رہی ہوں گی۔ لہم فیہا ما یشاؤون، ان تقوی والوں کے لیے جنت میں وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، وہ ہوگا جو چاہیں گے۔ یہاں ہم جو چاہیں وہ نہیں ملتا، کسی کو بھی نہیں ملتا، بادشاہ کو نہیں ملتا، کتنے مرضی پیسے نہیں ملتی، چاہتے نہیں پوری ہوتی۔ یہاں بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس پیسے ہے ہی نہیں، اور بعض لوگ ایسے کہ پیسے ہے تو تھوڑے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ مکان ہی ان کے پاس رہنے کے لیے، کہ اپنے پکھی باز میں آپ کہتے ہیں کوڑ وغیرہ باہر کرتے ہیں، کریں صحیح نہیں مکان ان کے، آج کہیں کل کہیں۔ اور کئی ایسے بھی ہیں جن کے پاس ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہیں، ایسے بھی ہیں۔ بعض ایسے ان کے پاس زمین ہے ہی نہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ ہے تو تھوڑی زمین ہے، باغات ہے ہی نہیں، ہیں تو تھوڑے ہیں۔ پیسے ہیں لیکن عزت نہیں ہے، یہ بھی ہے۔ پیسے ہیں اولاد ہی نہیں ہے، پیسے ہیں والدین ہی فوت ہو گئے، پیسے ہیں رشتہ داری نہیں ہے، ملے داری نہیں ہے، کہیں تنہائی رہ رہا ہے۔ اللہ، پیسے ہیں لیکن صحت نہیں ہے، وہ کھا ہی نہیں سکتا، چار پائی پہ پڑے ہیں مولوی صاحب۔ پیسے ہیں آنکھیں نہیں ہیں، پیسے ہیں تو کیا نہیں، کان ہی نہیں ہے، کئی گنگے ہیں، کئی ہاتھ ہی نہیں، پاؤں ہی نہیں، دل دماغ ہی نہیں ہے۔ دنیا میں جو چاہو وہ نہیں ملتا۔ ہمارے ملک میں یہ بڑے بڑے آتے ہیں، یہ نواز شریف زرداری وغیرہ بادشاہ بنتے ہیں، جب اللہ کو منظور ہوتا ہے بنے رہتے ہیں، جب اللہ کو نہیں پھر اٹھا دیتا ہے۔ یہ تو بڑی کوشش کرتے ہیں پیر جمانے کی، کرسی پکی کرنے کی، لیکن جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے پتا میرے کدھر گئے، بھٹو کہنا میری کرسی بڑی مضبوط ہے، میں دے مضبوط، پتہ نہیں لگا کدھر گیا، کدھر کرسی گئی ہے جی۔ جب اللہ بھی کہا کرتا میں بھاگنے والا نہیں ہوں، اس نے یہ کہا کیا ہوا ہے؟ تو مشرف کہتا ہے وردی میری کھالے کو لا ہی نہیں سکتا، لائی دا بنے پھر کھینچ کھینچ کے، پتا نہیں کدھر پھر گیا کدھر نہیں، کتنے وردی گئی۔ میرے بھائی ان کی خواہشیں نہیں پوری ہوتی، جو آ جاتا ہے نا بادشاہ بن کو نہیں چاہتا کہ میں جاؤں، لیکن اس کو جانا پڑتا ہے، جانا نہیں، خواہش پوری ہوتی۔ جنت ایک ایسا مقام ہے جو چاہو گے وہی ملے گا، جو چاہو گے وہی ملے گا، بلکہ اللہ پوچھے گا وافر مقدار میں اللہ ہر شے عطا فرما، ڈھیر لگا دے گا نعمتوں کی۔ پھر بھی اللہ پوچھے گا جنتیوں میرے مہمانوں پرونے ہو، تو گل کرو کہ شاید لوڑ ہے، کچھ چاہتے ہو؟ وہ کہہ رہی ہے اللہ ہر شے وافر مقدار میں، کیا چاہیں؟ کچھ ہے ایسی ہے ہی نہیں جو تم نے نہیں دی، کیا چاہیں؟ نہیں منگو، مانگو آج۔ میرے بھائیوں یہ جملہ یاد رکھو میرا، کہ یہاں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، جنت میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ مانگو مانگو، اللہ کیا مانگے؟ ہر شے کو عطا کر دی تو نے، تھوک کے حساب سے کیا مانگے؟ اللہ پاک فرمائیں گے پھر سن لو، آج میں تمہیں اپنی رضا عطا کرتا ہوں، آج کے بعد کبھی بھی تم پہ ناراض نہیں ہوں گا، میں اب راضی تم سے۔ دنیا میں تو اللہ راضی بھی ہو جاتا ہے، ناراض بھی ہو جاتا ہے، اچھے کام کرو تو راضی ہوگا، قرآن پڑھو گے سمجھو گے راضی، چھوڑ کے جاؤ گے کیا ہو جائے گا اللہ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یا تو قرآن کے ساتھ یاری لاؤ نا، لانی ہے پھر توڑ دے گا، نہ چھوڑنا قرآن کو، پھر اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اللہ کی ناراضی پھر اللہ کی ناراضگی ہے۔ اب چھوڑنا نا میرے بھائیوں اس کو، جیسے کیسے چلتے رہو بس اس کے ساتھ، اسی میں ہماری خیر ہے،
اسی میں ہمارے کئی کا چھوڑ کے چلے گئے، قرآن سے منہ موڑ گئے، کنڈ کر گئے قرآن کو. کیا لیں گے اللہ کے جو اللہ قرآن کو ترک کر کے چھوڑ گئے، کیا لیں گے اللہ پاک سے؟ اللہ پاک فرمائیں گے اب میں تم کو اپنی رضا نصیب کرتا ہوں، آج کے بعد میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اعلی نظر نے لکھا ہے اور کہا ہے کہ اگر محبوب کا دیدار نہیں ہے، محبوب کی رضا ہے تو ٹھیک ہے. محبوب کا دیدار نہیں ہے، محبوب کی رضا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر محبوب کا دیدار تو لیکن رضا نہیں ہے تو ایسے دیدار کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن قیامت کے اللہ اپنی رضا بھی نصیب فرمائے گا، اپنا دیدار بھی نصیب فرمائے گا، دونوں چیزیں عطا فرمائے گا. جس میں آتا ہے کہ جنت کی کسی نعمت میں اتنا سرور اور کیف نہیں ہوگا جو اللہ کے دیدار میں کیف اور سرور ہوگا. جب اللہ جنتی دیکھیں گے جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے تو سرور اور کیف اللہ کے دیدار میں آئے گا. ثابت سنت کی کہ اللہ کے محبوب اللہ ایک ہوں گے، دیکھنے والے اتنے، یہ تو بڑا رش بڑی بھیڑ تو کیسے دیکھیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے کبھی 14ویں رات کے بعد چاند کو دیکھا کہ ہاں جی آسانی سے دیکھ دو؟ ہاں جی. تو اللہ پاک کو اسی طرح آسانی سے دیکھو گے. اللہ ہم سب کو بھائی دیدار نصیب فرمائے، اپنی رضا بھی نصیب فرمائے، اپنا دیدار بھی نصیب فرمائے. لیکن اس سے ملے گا، ہاں جی اس سے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. یہ آ جائے گا کہ قرآن ایسا شفیع ہے، حدیث یاد رکھو، قرآن ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت بھی قبول ہے، قرآن ایسا جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا بھی. اب اس کو نہ چھوڑو پھر قرآن تم کو نہیں چھوڑے گا، جتنے مرضی گناہ قرآن نہیں چھوڑے گا، لے جائے گا انشاءاللہ. اللہ کو فرمایا کذالک یجزی اللہ المتقین، ہم اسی طرح جس طرح اوپر بیان ہوا ہے سب تقوی والوں کو جزا دیں گے. سب کو، یہ نہیں 10-20 دے چھڑی ایسی جزا چھوپ جا، نہیں، جتنے بھی تقوی والے ہوں گے ہم اسی طرح سب کو جزا دیں گے. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ لوگ جن کو وہ تقوی والے کہ جن کو فرشتے وفات دیتے ہیں. تقوی والے لوگ جان نکالتے ہیں، تقوی والوں کی جب فرشتے جان نکالتے وفات دیتے ہیں. طیبین، وہ تقوی والے کیا ہوتے ہیں؟ طیب، مشرک ناپاک ہوتا ہے، کافر ناپاک ہوتا ہے. اور یہ کہا ہوتے ہیں تقوی والے کفر شرک کی گندگی سے پاک ہوتے ہیں. اگر گناہ ہوں تو اللہ توبہ سے ان کو پاک کر دیتا ہے، کیونکہ دوسرے گناہ توبہ سے پاک کرتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ تقوی والے طیب ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں ہر قسم گندگی سے. یقولون السلام علیکم، فرشتے کہتے ہیں اور تقوی والو تم پہ سلام ہو، سلامتی کے ساتھ رہو گے جنت میں. اور ادخلوا الجنت، جنت میں تم داخل ہو جاؤ سب جنت میں داخل. اللہ اکبر کبیرہ. ہاں جی اب دیکھو نبیوں کی روحیں بھی نکلتی ہیں، شہیدوں کی، ولیوں کی، مومنین سب کی روحیں نکلتی ہیں. لیکن نبیوں کے جسم بھی یہاں ہیں، یہی ہے کہ نہیں ہے یہاں دو گھر کے نیچے. شہیدوں کے جسم بھی یہی ہیں، ولیوں کے، ایمان والوں سب کے جسم کہاں ہیں؟ یہی ہیں. یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ وفات کے وقت تقوی والے پاک ہوتے ہیں، فرشتے سلام کہتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہا جائے کہاں داخل ہو جاؤ؟ جسم تو یہاں ہے. اب جنرل میں کیا چیز داخل ہو رہی ہے؟ روح داخل ہو رہی ہے. عقیدہ بناؤ، جسم یہاں ہے سب کے، نبیوں کے، ولیوں کے، ایمان والوں کے، سب کے مسلمان جسم یہی ہیں قبروں میں. جی روح سے کہا جاتا ہے کہاں داخل ہو جاؤ؟ تو جنت میں داخل ہو جاؤ. جو بھی ایمان والوں کی روحیں ہوتی ہیں نا وہ جنت میں ہی جاتی ہیں. اس میں آتا ہے اور جنت کے اندر ان کو درجہ بدرجہ اعمال کے حساب سے ان کو جو جسمانی مثالی جسم دیے جاتے ہیں. جن مثالی جسموں کے ساتھ چلتے پھرتی بھی ہیں روحیں، اور کھاتی پیتی بھی ہیں، اور بولتی بھی ہیں. یہ سب حدیث سے ثابت ہے. یہاں سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جسم تو یہی رہ رہا ہے. یہاں جنت میں کون سی چیز داخل ہوتی ہے؟ روح داخل ہوتی ہے، روح. اور قیامت تک روح جو ہے ایمان والوں کی جنت میں ہی رہے گی. پھر دن قیامت کے جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا پھر اللہ روحوں کو ان جسموں میں داخل فرمائیں گے. پھر ان جسموں کے ساتھ اور روح پھر جنت میں اللہ داخل فرمائے گا. فرمایا جنت میں بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے نا ان عملوں کی وجہ سے جنت میں داخل ہو.
تم نے توحید و سنت کو قبول کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نماز پڑھی، کلمہ پڑھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، قرآن پڑھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، درود و سلام پڑھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حج کیے، عمرے کیے، قربانی، زکوٰۃ، روزے، جو بھی تم کرتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک عمل کرتے تھے، اللہ نے تمہارے اعمال کو قبول کر لیا ہے۔ اب تم اللہ کے فضل و کرم سے کہاں داخل ہو جاؤ؟ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، نہیں انتظار کرتے مشرک مگر یہ کہ آئے ان کے پاس فرشتے۔ اللہ نے فرمایا محبوب بڑی تبلیغیں انہیں کر دی ہیں، ان کو نصیحتیں، واضح بڑے معجزے دکھلا دیے، بدبخت ایمان نہیں لائے۔ اب یہ ایمان لائیں گے کہ ان کے پاس موت کے فرشتے آئیں گے پھر ایمان لائیں گے، یا پھر وہ خصوصی عذاب آئے ان پہ چھتر کو دے کے میں ایمان لائیں گے، اب ایمان نہیں لائیں گے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا ان لوگوں نے جن سے پہلے تھے، جو ان سے پہلے مشرک کافر تھے وہ بھی کفر شرک کیا کرتے تھے، تو یہ مکے کے مشرک کفر شرک کرتے ہیں۔ وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اور نہیں ظلم کیا اللہ نے لیکن تھے ہی اپنی جانوں پہ ظلم کرتے۔ اللہ نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جہنم میں گرا کے، انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، خود کفر شرک کر کے اپنے جانوں پہ ظلم کرے، خود انہوں نے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنایا ہے، اللہ پاک نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا۔ فاصابہم سیئات ما عملوا، پھر پہنچی ان کو وہ چیز یعنی وہ سزا جو عمل کیا، یعنی ان کی اعمال کی وجہ سے ان کو سزا ملی ہے۔ وحاق بہم ما كانوا به يستهزئون، اور گھیر لیا ان کو اس چیز جس کا مذاق کرتے تھے، یہ مذاق کیا کرتے تھے کہاں ہے عذاب، کہاں سے آئے گا، کب آئے گا، جب پھر آیا عذاب اس نے گھیرے پا لیے ان کو۔ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ان نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا اگر چاہتا اللہ نہ عبادت کرتے ہم اللہ کے سوا کسی چیز کی، ہم اور نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا من دونه من شيء، اور نہ حرام کرتے ہم سوائے اس کے حکم کی کسی چیز کو۔ یہ مشرک کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا نا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا چیز کرتے، اور جو چیزیں ہم نے خود ہی حرام کی وہ بھی ہم حرام نہ کرتے۔ انہوں نے وہ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، وہ جار میں پیچھے گزرے 8ویں 7ویں پارے میں، تو وہ جانیں نے خود ہی حرام کر لی تھی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا کہ نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم اللہ کے حکم کے علاوہ کسی چیز کو حرام کرتے، یہ جو ہم شرک کر رہے ہیں ہمارے باپ دادا نے شرک کیا، ہم نے یہ اللہ کی اذن کے بغیر ہی چیزیں حرام کر لی حلال، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ چاہتا ہے، اللہ پسند، ورنہ اللہ ہم کو مار دیتا، ہلاک کر دیتا۔ اگر اللہ پسند نہ ہوتی یہ جو ہم شرک کر رہے ہیں اللہ کی مرضی ہے، ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تو ہم نے جو حلال چیزیں حرام کی اللہ کی مرضی، اللہ کی پسند ہے، اللہ پسند ہمیں ہلاک کر دیتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کفر شرک کیا جو ان سے پہلے لوگ تھے۔ جس طرح یہ کفر شرک کو خوش ہو کر ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں نا، اسی طرح جو پہلے کافر مشرک تھے وہ بھی خوش ہو کے ثواب سمجھ کے شرک کیا کرتے تھے۔ اور آج جو مشرک ہیں بھائیو، یہ گناہ سمجھ کے شرک کر رہے ہیں، یہ بھی ثواب سمجھ کے شرک کر رہے ہیں، خوش ہو کے شرک کر رہے ہیں۔ جی جو قبروں میں مجاور ملنگ گدی نشین بیٹھے ہیں نا، وہ گناہ کی وجہ سے کہ گناہ اور نہیں، وہ صاف ثواب سمجھ کے بیٹھے ہیں۔ اور جو قبروں پہ میلے عرس قوالی کرا رہے ہیں ثواب سمجھ کے کرا رہے ہیں، جی صحیح سمجھ کے کرا رہے ہیں۔ اور جو غیر اللہ کے نام کے حرام پڑھارے چڑھاوے بکرے چھترے دیگے جا رہی ہے، یہ ثواب سمجھ کے لے جا رہے ہیں لوگ، ہاں جی گناہ سمجھ کے نہیں لے جا رہے۔ کوئی ٹول بھی بجا رہا ہے وہ بھی ثواب سمجھ کے جا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جس طرح وہ پچھلے مشرک کیا کرتے تھے یہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسولوں پہ وضاحت کے ساتھ بیان کرنا ہے، پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ ہاں جی رسولوں پہ وضاحت کے ساتھ کھول کھول کے مسئلہ بیان کرنا ہے، منوانا نہیں۔ منوانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے میرے بھائیو۔ نوح علیہ السلام سے لے کے اللہ کے محبوب تک سب رسولوں نے، سب نبیوں نے زور لگا کے، تل لگا کے، محنت کر کے، کوشش کر کے شرک سے روکا ہے، لیکن جو اللہ کو منظور تھے وہ شرک سے رک گئے، جو نہیں منظور تھے وہ نہیں رک سکے۔ جو اللہ کو منظور تھے ان کو ہدایت مل گئی، جو اللہ کو نہیں منظور تھے ان کو ہدایت نہیں اللہ تعالیٰ نے دی۔ میرے بھائیو میں بھی آپ سے بار بار یہی کہتا ہوں، میں شعر بھی پڑھتا ہوتا ہوں کہ مالی دا کم پانی دینا پر پر مشکا پاوے، کہ مالک دا کم خلف اللہ نہ لاوے یا نہ۔ میرا
کام آپ کو قرآن بیان کرنا ہے، قرآن سمجھانا، یہ اللہ کریم کے کرم سے میرا کام ہے۔ قرآن کے مطابق تمہارے عقیدے بنا دینا یہ کس کا کام ہے؟ دلوں کو پھیرنا کس کا کام ہے؟ ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ دلوں میں قبضہ کس کا ہے؟ کس کا کنٹرول ہے دلوں پہ؟ بلکہ ہر چیز پہ کس کا قبضہ ہے؟ ہر چیز پہ کس کا کنٹرول ہے؟ ہر چیز پہ کس کا حکم چلتا ہے؟ اللہ کا حکم چلتا ہے۔ دلوں پہ کنٹرول بھی اللہ کا، دلوں کی جاننے والا بھی کون ہے؟ اللہ یاد رکھنا بھائیو۔ کلمہ پڑھنے والے بہت ہیں، نماز پڑھنے والے بہت ہیں، قرآن پڑھنے والے، درود السلام پڑھنے والے، حج کرنے والے، دیکھو جا حج کی طرح لوگ کرتے، عمرے کرتے، طواف کرنے والے ہیں جی، لیکن عقیدہ توحید والے لوگ بڑے تھوڑے ہیں، بڑے کم ہیں۔ آپ تجربہ کر لیں، نماز پڑھنے والے بہرابے ہیں لوگ یہاں، حاجی الحاج ہیں جی، قرآن پڑھنے والے، زکات والے، خیرات کرنے والے، بڑی قربانی بڑی بڑی لاکھوں روپے قربانی دیتے، 1 لاکھ کا جانور، 2 لاکھ کا جانور، لیکن عقیدہ توحید والے لوگ کیا ہیں؟ کم ہیں، تھوڑے ہیں میرے بھائیوں۔ دن قیامت کے اگر اعمال میں کوئی کمی بیشی ہوئی، ہو سکتا اللہ معاف کر دے، اگر عقیدہ توحید میں کمی بیشی ہوئی تو پھر معافی نہیں ملے گی، یاد رکھنا۔ اور دن قیامت کے کوئی نبی ولی کوئی بھی کسی مشرک کی شفاعت نہیں کرے گا، قیامت کے کوئی نبی ولی کوئی اللہ کا پیارا کوئی بھی کسی مشرک کی شفاعت نہیں کرے گا، اگر بالفرض کرے تو اللہ قبول نہیں کرے گا کسی کی شفاعت۔ مشرک کے بارے میں کسی کی شفاعت اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ پاک نے مشرکوں کے بارے میں یہاں نبیوں کی دنیا میں شفاعتیں قبول نہیں، دن قیامت کے کیسے قبول کرے گا؟ اللہ پاک میرے بھائیوں، مقصد مین مسئلہ یہی ہے کہ اللہ شرک سے محفوظ فرمائے، اللہ شرک جلی سے، شرک خفی سے، ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ وکیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اور کہا جاتا ہے واسطے ان لوگوں کے جو تقوی والے ہیں، ماذا انزل، کیا چیز نازل کی تمہارے رب نے؟ قالوا خیر، وہ کہتے ہیں خیر بھلائی، للذین احسنوا، واسطے ان لوگوں جنہوں نے نیکی کی، فی ہذہ الدنیا، دنیا میں کیا ہے؟ اچھائی ہے، ولدار الآخرۃ خیر، البتہ گھر آخرت کا بہتر ہے، ولنعم دار المتقین، البتہ اچھا ہے گھر متقین کا، تقوی والوں کا۔ وہ کیا ہے؟ باغات جنات، باغات عدن، رہنے کے لیے، یدخلونہا، داخل ہوں گے ان میں، تجری من تحتہا الانہار، چلتی ان کے نیچے سے نہریں، لہم فیہا معیشۃ، واسطے ان کے جنت میں کیا ہوگا؟ جو چاہیں گے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ بدلہ دے گا متقین کو، تقوی والوں کو۔ وہ تقوی والے کے وفا دیتے ہیں ان کو فرشتے، طیبین و پاک ہوتے ہیں موت کے وقت۔ یقولون سلام، کہتے ہیں فرشتے سلام ہو تم پہ، ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون، تو اس وجہ سے کہ جو تم عمل کرتے تھے۔ هل ينظرون، نہیں انتظار کرتے یہ مگر الا ان تاتیہم الملائکہ، آئے ان کے پاس فرشتے، او یاتی رب، یا تیرے رب کا امر آ جائے کوئی عذاب والا۔ کذالک فعل الذین من قبل، اسی طرح کیا ان لوگوں نے سے پہلے تھے۔ وما ظلمهم اللہ، اور نہیں ظلم کیا اللہ نے، ولکن کانوا انفسهم، لیکن تھے یہ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے۔ فاصابهم سیئات ما عملوا، بس پہنچی ان کو وہ پہنچی ان کو سزا اس وجہ سے جو عمل کیا انہوں نے، ان کے اعمال کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کی زد میں آئے۔ وحاق بہم ما كانوا به يستهزئون، اور گھیر لیا ان کو جس کا وہ مذاق کرتے تھے۔ وقال الذين اشركوا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، ما عبدنا من دونہ، نہ عبادت کرتے ہم سوائے من شیء، کسی چیز کی، نحن ہم، ولا آباؤنا، ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا من دونہ من شیء، نہ حرام کرتے ہم سوائے اس کے، یعنی اس کے حکم کے علاوہ کسی چیز کو۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا ان لوگوں نے جن سے پہلے تھے۔ هل علی الرسول الا البلاغ المبین، پر نہیں ہے رسولوں میں مگر پہنچانا واضح۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ بسم اللہ کو لے لو، بسم اللہ کو لے لو، دو بھی